إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت نمبر 56 جو کہ بڑی مشہور ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی آیت کو آج عنوان بنا کر آج کے خطبہ جمعہ میں، جمعہ کے خطبے میں جو باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے درود اور سلام، اس کے فوائد اور پڑھنے کے مواقع۔ انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں میں کہوں سب سے پہلے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی۔ حضرات، اس آیت کا ترجمہ بارہا میں نے اور آپ نے سنا ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ ان کہہ کے اللہ نے کہا کہ بے شک، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے مومنوں تم بھی آپ پر کیا کرو؟ درود بھیجو۔ پہلے ہم جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے درود بھیجتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بخاری کی روایت کو پیش کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب آسمانی دنیا میں فرشتوں کے سامنے آپ کے مرتبے کو، آپ کے رتبے کو، آپ کے مقام کو، آپ کی صفات کو، آپ کی تعریف کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کا ذکر کرنا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے درود بھیجنے کا مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کس بات کی؟ برکت کی۔ اپنے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے برکت کی دعا کرائی۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دوسرے صحابی کے حوالے سے جو بات نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب رحمتوں کا نزول ہے، اور فرشتوں کا مطلب کیا ہے کہ استغفار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرنا۔ تو آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہے تو یہ جو زمینی دنیا ہے یہاں والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ لہٰذا اے مومنو آپ بھی کیا کرو؟ اپنے نبی، سارے نبیوں کے سردار، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو، ان کے رتبے کو بیان کرو، یعنی آپ پر درود بھیجو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے نا، ہر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے اور آپ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ماں باپ سے محبوب نہ بن جائیں، ساری دنیا والوں سے محبوب نہ بن جائیں۔ خود اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ اور ساری دنیا والوں سے محبوب نہ بن جاؤں۔ اب جب ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو آپ کا ذکر کرنا ہے، یا آپ کا جہاں نام آ جائے تب آپ پر درود بھیجنا ہے۔ جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم ان کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ قرآن کے اندر کیا کہا سورہ انشراح کے اندر؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور کیسے پتا ہے دن کے اندر ہم 5 مرتبہ اذان دیتے ہیں، اور ہر اذان کے جملے کے اندر جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آگے ہم ضرور کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے اذان کے اندر، وہاں ساتھ میں اپنے نبی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور مجھ کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو ہم کیا کریں؟ درود بھیجیں۔ یہ نبی کا حق ہے، یہ نبی کا میرے اوپر آپ پر حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں اور آپ جو درود پڑھتے ہیں نا، یا آپ پر درود بھیجتے ہیں، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ ایک تو نبی کا حق ہے، اس لیے مجھ کو اور آپ کو درود پڑھنا ہے، لیکن فائدہ ہے مجھ کو اور آپ کو اس کا۔ ہم جو درود بھیجتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں اس کا ہمارا اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے۔ وہ فوائد بیان کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ کتنی سخت بات کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔
ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صدقہ خیرات نہ کرنے والا، لوگوں کی مدد نہ کرنے والا، جیب سے پیسہ نہ نکالنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا کنجوس، خرچ نہیں کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے۔ جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا وہ کنجوس اور محروم بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، ایک دفعہ درود بھیجو مجھ پر، 10 رحمتوں کا آپ پر نزول ہوگا۔ یہ تو صاف روایت ہے۔ ایک اور روایت کے اندر کیا آتا ہے کہ خالی 10 ہی رحمتیں نہیں ہیں، 10 گناہیں معاف ہوتی ہیں اور پھر 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں خالی درود۔ آپ کو پورا درود ابراہیمی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ خالی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ سارے فوائد مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور ایک فائدہ کیا پتہ ہے؟ ہم جو درود پڑھتے ہیں نا، درود پڑھنے کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں یا جو مجھے درود بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی دعائیں ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے قبول نہ ہو، رد کر دی جائیں، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری پکار نہ سنی جائے، لیکن فرشتے معصوم عن کیا ہیں؟ خطا ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ذرا برابر گناہ نہیں کرتے، ذرا برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم کو پورا ہو بہو پورا کرنے والے جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے، جب وہ دعا کریں گے میرے لیے، آپ کے لیے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی دعا ضرور سنے گا۔ تو میں اور آپ درود پڑھیں، درود بھیجیں نبی پر، فرشتے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما من مسلم یصلی علی صلت علیہ الملائکہ، کوئی بھی مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس پر کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ یہاں درود سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر ابھی آیت کا مفہوم ہم نے کیا سنا؟ اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور فرشتے نبی کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہر اس مسلمان کے لیے جو درود پڑھتا ہے نبی پر، نبی کے نام آنے پر، اور جہاں جہاں حکم ہے ابھی آگے جا کر میں وضاحت کروں گا کہ کہاں کہاں پڑھنا ہے، جب جب ہم نبی پر درود بھیجیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے میرے لیے اور آپ کے لیے دعا کروائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ کل کو قیامت کا دن ہو، جب روز محشر بپا ہو، اس وقت مجھ کو اور آپ کو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہونی چاہیے؟ قربت ہونی چاہیے۔ سبھی چاہتے ہیں نا کہ نبی کے قریب ہو کر بیٹھیں، نبی کی صحبت مجھ کو اور آپ کو روز قیامت میں بھی نصیب ہو، جنت کے اندر بھی نصیب ہو۔ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو ہم جب چاہتے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ خوب درود پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اول الناس بیوم القیامہ، روز قیامت سب سے قریب لوگوں میں مجھ سے کون ہوگا؟ اکثرهم صلاۃ علی، جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر میرا نام آنے پر کیا کرتا تھا؟ مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ کتنے بڑے فضائل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے والے کے لیے اپنی شفاعت کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ ویسے بھی باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ہی ہر ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اوروں کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ مشرکین کی سفارش نہیں کریں گے، بدعتیوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ کے عبادت کا حق ادا کرنے والے، نبی کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے، نبی کی سنتوں کو پس پش ڈالنے والوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں درود درود۔ ہاں، درود کے فضائل ہیں کس کے لیے؟ حقیقی مومن کے لیے، حقیقی مسلمان کے لیے۔ نام لیوا یا رجسٹر میں جس کا نام ہے اس کے لیے نہیں، جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو جان کر
اس پر عمل کرتا ہے، حقیقی معنی میں آپ کا پیروکار ہے، اس کے لیے یاد رکھ لیجیے، یہ سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ درود پڑھنے والے کے لیے میری سفارش، شفاعت ہوگی۔ وہ کیسے؟ ابھی اذان ہوئی تھوڑی دیر پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث کے اندر، جب اذان دی جاتی ہو تو اذان کا جواب دینا ہے، یعنی وہی کلمات جو مؤذن اپنے اذان میں پڑھتا ہے اس کو مجھ کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دہرانا ہے۔ اذان کے کلمات کو دہرانے کے بعد جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس وقت مجھ کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یہ سنت ہے، اذان سے پہلے نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان سے پہلے لمبا درود بھیجتے ہیں، بدعات ہے، وہ بھی آگے جا کر مختصراً بتاؤں گا۔ الغرض اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذان جب دی جائے تو اس کا جواب دو، اور اذان ختم ہونے پر مجھ پر درود بھیجو، دعا پڑھو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اب اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت حلال ہو گئی۔ دعا بھی پڑھنا ہے نا، کیونکہ دعا کے اندر وسیلے کی دعا ہے نا، وسیلہ مانگو میرے لیے، تب جا کر میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ اور ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، کہتے ہیں نا؟ آدمی پریشان پریشان پریشان۔ پچھلے ہفتے نہیں، اس سے پہلے والے ہفتے میں ہمارے سامنے بات آ گئی تھی، ساری پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہا تھا نا کہ سنو، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے۔ بالکل حق ہے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا سکون مجھ کو اور آپ کو ملے گا۔ ایسے ہی جس طرح اللہ کے ذکر کے اندر سکون اور اطمینان ہے، ایسے درود پڑھنے والے کے لیے بھی وہ تمام کے تمام فائدے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں 1/4 حصہ آپ کے درود کے لیے خاص کرتا ہوں۔ مطلب اگر 4 حصے دعا کے کیے جائیں تو 1/4 حصہ میرا درود رہتا ہے، باقی میں اپنی ذات کے لیے اپنی مرادیں اللہ سے مانگتا ہوں۔ کیا اتنا کافی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ذرا بڑھا دو تو تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہوگا، کارگر ثابت ہوگا۔ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول، آدھی دعا کا حصہ جب میں دعا کروں اللہ کے سامنے اپنے لیے مرادیں رکھوں تو میری آدھی دعا آپ کے لیے درود اور آدھی اپنی مرادیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو؟ کہا 2/3، یعنی 66-67 حصہ آپ کے درود کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تھوڑا اور بڑھا دو تو؟ کہا کہ اب تو میں ساری دعا درود ہی کروں گا، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب یہاں سے سنیے، میں نے کہا نا، ٹینشن، پریشانی، تکلیف، آخرت کے اندر سکون چاہیے، بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے۔ اگر ہماری دعا ساری کی ساری درود ہی ہو تو کیا کہا صحابی رسول سے؟ اذن تکفی ہمک، تب کیا ہوگا؟ تیری سارے غموں کے لیے میرا درود جو مجھ پر بھیج رہے ہو وہ کافی ہو جائے گا۔ وَيُغْفَرُ ذَنبُكَ، اور تیرے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کرے گا۔ کتنی بڑی بات! یعنی کہ دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ نبی پر درود بھیجنا، اس حدیث سے یہی تو پروف ملتا نا، ضروری ہے۔ جس دعا کے اندر اللہ پر حمد نہ ہو، نبی پر درود نہ ہو، وہ دعا قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی مرادیں مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بتائیں؟ عجل هذا الرجل، اس انسان نے کیا کیا ہے؟ جلد بازی کی ہے، دعا کرنے میں جلد بازی کی ہے۔ پھر ان سے کہا کہ سن لو میرے ساتھی، میرے دوست، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جب اپنے لیے اللہ سے کوئی مرادیں، اپنی کوئی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو،
پھر اپنی مرادیں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اندر اللہ کی حمد نہ ہو اور نبی پر درود نہ ہو، کہتے ہیں وہ دعا معلق ہے، ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے، دعا اوپر کو جاتی ہی نہیں ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اتنی بڑی بات، تو لہٰذا ہم جب دعا کریں تو بھی مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ نبی پر درود بھیجنا ہے۔ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں، کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر مجھ کو اور آپ کو درود بھیجنا ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جہاں پر بھی ہم سنیں کہ محمد، احمد، جب نام آیا ہمارے سامنے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نہ کہیں تو کنجوس قرار دیے جائیں گے۔ دوسرا مقام اذان کے بعد، جیسے میں نے کہا نا، اذان سے پہلے نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی عمل ہو میں اور آپ کرتے ہیں، وہ تمام اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو بتا دیے ہیں کیسے کرنا ہے۔ اگر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق ہمارے اعمال نہ ہو، ہٹ کر ہوں، مخالفت ہو جائے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہ اعمال مجھ کو اور آپ کو فائدہ نہیں ہوں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہوا بن کے اڑا دیے جائیں گے۔ چاہے ہم آسمان سے لے کر زمین تک ہم اعمال لے کر جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہ ہو تو پھر وہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ تو لہٰذا درود کے لیے مقام کون سا ہے؟ اذان کے بعد ہے، اذان سے پہلے نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ تیسرا کون سا مقام ہے؟ تشہد کے اندر، جب ہم کیا کرتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس پر صحابہ نے استفسار بھی کیا تھا، اللہ کے رسول آپ کی زندگی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آپ سے خطاب کر کے ایھا النبی کہہ سکتے ہیں، آپ کے بعد کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ درود کے تعلق سے آتا ہے کہ درود کے اندر خطابی جملہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، جیسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی لگتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ صرف اللہ کی ذات سے ہم مخاطب ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم خطاب نہیں کر سکتے۔ درود کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، جیسے درود ابراہیمی کے اندر یا ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، خطاب نہیں ہے۔ چہل درود کے نام سے کتابیں شائع ہیں، اس کا استعمال بالکل نہ کریں، یاد رکھ لیجئے۔ بہت سارے ایسے درود اس کے اندر ملیں گے جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، آگے جا کر میں بتاؤں گا، وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو اور ایک کون سا مقام ہے؟ التحیات میں، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات کے بعد درود ابراہیمی، اور پھر مسجد کے اندر ہم جب داخل ہوتے ہیں تب بھی، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تب بھی، یہ مقام ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خالی ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت، بالکل صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا، لیکن بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور یہی جملے کو چینج کرنا جب وافتح لی ابواب فضلک، جب نکل رہے ہو تو یہاں پر بھی جو درود جو سکھایا گیا کیسا ہے؟ خطاب نہیں ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رسول پر ہو، اے رسول آپ پر نہیں بلکہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام، درود اور سلام ہو علی رسول اللہ۔ اتنے پیارے کلمات یہ اللہ کے رسول نے سکھائے، جب مسجد کے اندر ہم داخل ہو رہے ہوں تب، اور جب مسجد سے نکل رہے ہوں تب۔ اور پھر اور کون سا مقام ہے؟ میں نے کہا نا دعا میں بھی، یہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کے حمد کے بعد دعا جب ہم کر رہے ہوں تو درود پڑھنا ہے۔ صبح شام، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اور ایک آیت کے اندر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی
معافی بخشش بھی استغفار بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ استغفار کے ساتھ ساتھ مجھ پر درود بھی پڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کے اذکار کے اندر کیا آتا ہے؟ 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ صبح اور 10 دفعہ شام۔ یہ اوقات ہیں جہاں پر مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ اسی طرح جنازے کی نماز میں، جنازے کی نماز میں جب ہم پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سکھایا ہے۔ اسی طرح مجلس میں، کوئی بھی مجلس ہم قائم کریں، کسی بھی مجلس میں، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہر وہ مجلس کل کو افسوس کا باعث بنے گی، ندامت کا باعث بنے گی، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجا گیا۔ اسی لیے جب ہم کوئی محفل لگاتے ہیں جہاں پر ہم حدیث ہو یا تفسیر ہو یا دیگر دینی پروگرام ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم پڑھتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسول۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے اللہ کی حمد، شارٹ ہے، چھوٹا سا ہے جملہ، لیکن نحمدہ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ونصلی علی رسولہ کریم، اور ہم درود بھیجتے ہیں کس پر؟ اس کے کریم رسول پر۔ لیکن تو ہر اس مجلس کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے، ورنہ وہ حسرت اور ندامت کا باعث بنے گی وہ مجلسیں۔ اسی طرح آج جمعہ ہے، جمعہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود بھیجو، اور جمعہ کے درود کے تعلق سے دیکھیے جو بھی ہم درود بھیجتے ہیں نا وہ اللہ کے رسول کو پہنچایا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ خصوصاً جمعہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ درود پڑھا کرو، مجھ تک وہ درود تمہارا پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کیسے مضبوط عقیدے والے تھے، کیسے اللہ کے رسول نے تربیت کی تھی۔ فوراً ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ پر درود پہنچایا جاتا ہے، درود پڑھو۔ آپ تو اب ہمارے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، جب آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، آپ کو مٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر کیسے آپ تک درود پہنچے گا؟ سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء کے جسم پر اللہ تبارک و تعالی مٹی کو کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ مٹی انبیاء کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر کے اندر وہ زندہ ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ برزخی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو میرا اور آپ کا پڑھا ہوا درود کیا کرتا ہے؟ پہنچا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ مجھ کو اور آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تعلیم میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خیالات ذہن کے اندر نہیں لانا ہے کہ کیا کیسے وہ زندہ ہیں، ایسا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب تم درود بھیجتے ہو میری روح کو میرے جسم کے اندر لوٹا دیتا ہے۔ کیسے لوٹاتا ہے، کیا لوٹاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کو بھی دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء قبر کے اندر زندہ ہیں، ہماری سنتے ہیں، ہم جا کر چلو خطاب کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جمعہ کا دن ہو تو مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اگر عمرہ جاتا ہے، یہ عام طور پہلے تھا، آج کل ذرا کم ہے، کوئی اگر عمرہ جانے لگتا ہے تو اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں عمرہ جا رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، تو کیا کہتے ہیں جب تم جانا تو میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، یعنی اس آدمی کو ہم پوسٹ مین بنا دیتے ہیں کہ میرا سلام ان تک پہنچا دینا، میرا درود ان تک پہنچا دینا۔ نہ نہ نہ، مجھ کو اور آپ کو پوسٹ مین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان للہ ملائکہ۔ ایک تو یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جمعہ کے دن تم درود پڑھتے ہو تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو کسی کو اٹھا کر لے جا کر وہاں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہ روایت سن لیجئے، ان للہ ملائکہ سیاحین، زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یبلغونی، مجھے پہنچاتے ہیں، من امتی السلام، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ فصلوا علی حیثما کنتم، اب جہاں کہیں بھی رہو
تم مجھ پر درود بھیجو، وہ درود مجھ تک کیا ہو جائے گا؟ پہنچ جائے گا. تو لہٰذا ہم کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں تک میرا درود لے کے جاؤ اور پہنچا دو. ہم جہاں بھی ہیں وہاں پر ہم درود پڑھیں، ہمارا درود کس تک پہنچے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور طریقہ سکھایا، میں نے کہا نا کہ طریقہ کیسے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں نے کہا تھا نا کہ آگے جا کر بتاؤں گا. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو تو سلام تو عرض کرتے ہیں، سلام تو پہنچاتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ پر جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، درود آپ تک کیسے بھیجیں، آپ تک درود کیسے پہنچائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کعب بن عجرہ ہیں صحابی رسول، ان سے کہا تم درود ابراہیمی پڑھو. وہ درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تم پڑھو گے تو مجھ تک تمہارا درود بھی پہنچ جائے گا. اور پھر دیکھیے سبحان اللہ، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد فوراً وہ چیز بھی لاگو ہو گئی کہ خالی سلامتی نہیں، نماز کی حالت میں بھی درود ابراہیمی لاگو قرار دیا گیا ہے کہ نہیں؟ ہم جب آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات کے بعد کیا کرتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بعض ائمہ کے نزدیک اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے تشہد، یہ تو اختلافی مسئلہ ہے لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پڑھ لے، وہ بھی سنت سے ثابت ہے، پہلے تشہد کے اندر بھی اتحیات کے بعد آدمی درود اور دعائیں پڑھ سکتا ہے. ورنہ ایک مقام کون سا ہے؟ جب ہم دوسرے اتحیات میں، جب 3 رکعت والی اور 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے، ورنہ 2 رکعت والی نماز میں تو پورا اتحیات اور درود اور دعائیں عادی معصورہ جو اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی، اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. اچھا، تو یہ جو باتیں تھیں، تو اللہ کے رسول وسلم پر درود بھیجنے کے مواقع اور فائدے کیا کیا ہیں. 1-2 باتیں بتا دو بدعت کے تعلق سے. ایک تو میں نے شروع میں بتا دیا کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو ہم بدعتی قرار دیے جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ عمل جو نبی نے نہیں کیا اور ہم اپنے سے کریں تو عمل کہاں چلا جاتا ہے؟ بدعات میں چلا جاتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ہی کہا ہے جو بات میں نے عرض نہیں کی، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، اور تم اپنی طرف سے میری طرف نسبت کر کے کرو گے تو تم دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے والے محدث بن جاؤ گے. اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سعید بن مسیب تابعی ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں اور بہت ساری حدیثیں ان سے بھی مروی ہیں. ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے چھینک ماری اور چھینکنے کے بعد درود ابراہیمی یا درود اس نے پڑھ لیا. تو سعید بن مسیب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو چھینک آئی ہے تو چھینکنے کے بعد آپ کو کہنا کیا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ درود ابراہیمی پڑھ لی یا درود آپ نے پڑھ لیا کہ یہ بالکل نہیں پڑھنا ہے. تو اس آدمی نے کیا کہا؟ میں نے تو درود ہی پڑھا ہے. کیا کہا؟ میں نے کوئی غلط تو کام نہیں کیا، درود پڑھنے میں کیا ہے؟ کوئی حرج ہے کیا؟ تو ان تابعی نے کہا، سعید بن مسیب نے، بالکل کوئی حرج کی بات نہیں. جب نبی نے ہم کو سکھایا نہیں ہے اور پھر تم پڑھو تو وہ حرج ہی حرج ہے. درود پڑھنے میں مجھے اعتراض نہیں ہے، اس مقام پر جس مقام پر نبی نے نہیں پڑھا اور آپ نے پڑھا تو نبی کی مخالفت ہو گئی، اور نبی کی مخالفت پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ کر لے، آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے، آپ پر اللہ کی گرفت آ جائے اور پھر آپ نقصان اور خسارے میں پڑ جاؤ. یہ کس نے کہا؟ سعید بن مسیب تابعی نے، ایک عام آدمی. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اس مقام پر جہاں پر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ منع ہے اور پھر وہاں پر ہم پڑھیں، تب وہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو مجھ کو اور آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے، حقیقی معنی میں آپ کا پیروکار، متبع بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مخالفت کرنے سے، سنتوں کو ہلکا سمجھنے سے، اس کو پس پش ڈالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بدعات سے، خرافات سے، ہر طرح کی
خرابیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو بن بیاہی بچے ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد صالح سے نوازے. جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی خلاصی کے فیصلے فرمائیں. جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ شکلیں صورتیں پیدا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.